سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان یہ نیکیاں سمیٹنے کا ایک لوٹ سیل میلہ جسے آپ سمجھ لیں۔ یہ بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس میں رمضان کے اندر آدم کے بیٹے کے ہر عمل کے اجر کو دگنا کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک جگہ فرمایا کہ اس کے ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 7 سے لے کر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، لیکن فرمایا الا الصوم، روزے کو چھوڑ کر۔ اور پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر بھی صرف میری ذات والا صفات دے سکتا ہے۔ یعنی کہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں کہ اس رمضان کے روزے کا ثواب جو ہے وہ لکھ سکے۔ اب ایک اور حدیث ہے، اب دیکھیے آپ میں سے ہر شخص میں حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ہر بندہ جنت کی طلب کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں، نمازی اس لیے پڑھتا ہے یا اللہ جنت مل جائے، روزے دار روزہ اس لیے رکھتا ہے یا اللہ جنت مل جائے، حاجی حج اس لیے کرتا ہے جنت مل جائے، عالم جو ہے وہ دین کی خدمت متین میں مصروف اس لیے ہے کہ اس کو جنت مل جائے، رب کی رضا کا جو ہے وہ اس کو حصول جو ہے وہ ممکن ہو جائے۔ لیکن جنت کہتی ہے مجھے 4 اشخاص کی طلب ہے۔ پہلا شخص فرمایا تالی القرآن، قرآن پڑھنے والا اتنی عظمت والا ہے کہ ساری کائنات جنت کی طلب کرتی ہے، جنت قرآن پڑھنے والے کو ڈھونڈتی ہے۔ پھر دوسری چیز فرمایا حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا اتنی عظمت اور شان والا ہے کہ سارا جہان جنت کی طلب میں رہتا ہے، جنت اس زبان کی حفاظت کرنے والے کی طلب میں رہتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ماہ رمضان کی خوشبخت اور جو ہے ہمایوں ساتھ ہمیں میسر ہیں، ہم ساتھ میں اگر زبان کی حفاظت اس ماہ مقدس میں نہیں کر پائے تو سال کے 11 مہینے میں اس زبان کی حفاظت کا حصول ناممکن ہے۔ اور یہ جو نیکیوں کا لوٹ سیل میلہ ہے، اس میں اگر ہم توبہ کریں گے تو ہماری جو ہے اس توبہ کو بھی اللہ دگنا چگنا اجر عطا فرمائیں گے اور اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا، پہلا حافظ اللسان، تیسرا جو حضور نے فرمایا مطعم الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، وہ اتنی عظمت والا ہے کہ ساری دنیا جنت کی طلب کرتی ہے، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور پھر جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہاں کیوں جل رہے ہو، وہ 2 باتوں کا 2 جواب دیں گے۔ ایک کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اول تو یہ ہے کہ دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا فرمایا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کو کھانا کھلانا اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ جنت تو بہت کم تر چیز ہے، جنت سے کوئی عرفہ اور اعلیٰ چیز بھی ہوتی، اللہ مسکین، یتیم اور غریب کو کھانا کھلانے کے سبب وہ بھی اس بندے کو عطا فرما دیتا۔ چوتھی چیز فرمایا وَالصَّائِمُ فِي رمضان، رمضان کے اندر روزہ رکھنے والا اتنی عظمت اور شان والا ہے کہ ساری دنیا جنت کی طلب میں رہتی ہے، جنت جو ہے اس بندے کی طلب میں رہتی ہے۔ اور 2 چیزیں جو ہے اگر رمضان کے روزے میں شامل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روزہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھا اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پرکھے جانچے کہ بھئی میں رمضان کے اندر میری یہ کیفیت ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، صدقات میں دیگر جو جتنے بھی صدقات واجبہ و نافلہ ہے ان کی ادائیگی کا حصول میرے لیے آسان ہے۔ غیر رمضان میں بھی میری یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس پر توبہ طائب ہو کہ یا اللہ مجھے غیر رمضان میں بھی یہ سعادت عطا فرما۔ یہ ساری باتیں اگر وہ خود احتسابی کے عمل میں اپنے آپ کو شامل کر کے اس عمل پہ پورا اترتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ ایک روزہ اس کے لیے اتنی عظمت والا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے